بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نہ میں پاگل ہوں، نہ سوچے سمجھے بغیر بول رہا ہوں۔ ہم کھانا اس کیبن میں منگوائیں گے۔ میں کھانے کی ہر چیز چکھنے کے بعد تمہیں کھانے دوں گا۔ پینے کی ہر چیز ایک گھونٹ پینے کے بعد تمہیں پلاؤں گا۔ اس طرح مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز کھانا یا پینا نہیں چاہیے، مگر تم وہ چیز کھا کر یا پی کر اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم میرے بہت کام آ رہے ہو۔ میں تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچنے نہیں دوں گی۔ آج رات بھوکی رہوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تم بھوکی رہو، میری فکر نہ کرو۔ اعصابی کمزوری کی دوا مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ کوئی بھی ضرر رساں دوا مجھے نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ فضول ڈینگے نہ مارو۔ کیا تم انسان نہیں ہو؟ کوئی زہریلے جانور ہو؟ سانپ بچھو ہو؟ تم یقین نہیں کرو گی، میں یہی ہوں۔ اس نے رانی سے پوچھا، تم کیا ہو؟ جانے دو، تم یقین نہیں کرو گی۔ اب میں تمہاری ہر بات کا یقین کروں گی۔ تمہاری ایک ایک بات درست ہوتی ہے۔ تو پھر وعدہ کرو تم مجھ سے نہیں ڈرو گی، مجھے انسان سمجھ کر اسی طرح پیار کرتی رہو گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم انسان ہو؟ انسان ہی سمجھوں گی۔ یہی تو بات ہے کہ نہیں ہوں۔ پچھلے جنم میں ایک ناگ تھا۔ 1000 سال تک زندہ رہنے کے بعد میری جون بدل گئی ہے اور میں انسان بن گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، سوچنے لگی۔ یہ ایسی مزے کا خیز بات ہے جس پر میں کبھی یقین نہیں کروں گی، لیکن اب تک اس کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہندو دھرم والے ایسی باتوں کو درست مانتے ہیں۔ میں پھر اسے ایک بار آزماؤں گی۔ جب کھانے پینے کی کسی چیز میں وہ دعا ملی ہوگی تو میں اسے وہ پورا کھانا کھانے یا وہ پورا مشروب پینے کے لیے کہوں گی۔ اگر یہ انسان نہیں سانپ ہوگا تو اس پر ایسی کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ تم مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری بات کا یقین نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، یقین کرنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے انسان سمجھ کر قبول کرتی رہو۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، کیا میں اب تک تنہائی میں ایک سانپ سے ملتی رہی ہوں؟ ایک سانپ میرے بدن سے لپٹتا رہا ہے۔ میں سوچتی تھی کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں گی، کسی انسان کو دوست نہیں بناؤں گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ جسے دوست بنایا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم نے یہ کیسی بات کہہ دی ہے؟ ادھر تم مجھے اپنی عجیب و غریب شخصیت میں الجھا رہے ہو، ادھر دشمن مجھے گھیرنے اور مارنے کی فکر میں ہے۔ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ فی الحال مجھے نظر انداز کرو اور پہلے دشمنوں کی طرف توجہ دو۔ یہ سمجھو کہ کس طرح تم انہیں ناکام بنا سکتی ہو۔ پارس اس کے اندر پہنچ کر اسے اسی بات پر مائل کرنے لگا کہ پہلے دشمنوں سے نمٹنے کی فکر کرنا چاہیے۔ میں جو وسکی کے دماغ میں جا کر معلوم کروں گی کہ اس نے اور مائک مورو نے اس ٹرین میں کتنے مسافروں کو اپنا اعلیٰ بنایا ہے۔ میں بھی ان اعلیٰ کاروں کے دماغوں میں پہنچوں گی، پھر عین وقت پر ان کے اندر زلزلے پیدا کر کے انہیں ناکارہ بناؤں گی۔ وہ کسی بھی اعلیٰ کار کو اپنی مرضی کے مطابق میرے خلاف استعمال نہیں کر سکیں گے۔ وہ پارس کے پاس سے اٹھ کر دوسری برتھ پر آ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، تم بہت اچھے ہو، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ ابھی خیال خونی کرنے کے لیے تم سے دور ہو گئی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ بن بورین نے 5 قابل اعتماد آرمی اور انٹیلیجنس افسروں کو ٹیلی پیتھی سکھائی تھی اور پھر ان پر ترمیمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن پارس نے ان کے عمل کو الٹ دیا تھا۔ ان 5 کو الپا کا وفادار بنا دیا تھا۔ وہ 5 ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد چند گھنٹوں تک بن بورین کے وفادار رہے۔ انہیں ہیڈ کوارٹر سے دوسرے کیمپ میں مزید ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ وہ 5 دوسرے کیمپ میں جاتے وقت فرار ہو گئے۔ انہوں نے مختلف ہوٹلوں میں جا کر اپنے چہروں پر تبدیلیاں کی، پھر خیال خونی کے ذریعے اپنے ملک کے اکابرین سے رابطہ کیا۔ انہیں بیان دیا کہ بن بورین نے ٹیلی پیتھی سکھائی تھی اور انہیں اپنا معمول بنایا تھا۔ ان 5 میں سے ایک نے کہا، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، بن بورین کے غلام بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ ہم اس کے ترمیمی عمل کو ناکام بنا کر اس کی گرفت سے نکل گئے ہیں اور ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، بن بورین کے ارادے نیک نہیں ہیں، وہ محب وطن ہو سکتا ہے لیکن ہم جیسوں کو معمول بنا کر اپنی ایک ذاتی ٹیلی پیتھی کی فوج بنا رہا ہے۔ تیسرے نے کہا، میڈم الپا برسوں سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتی رہی ہیں، ان کی وفاداری بے داغ ہے، ہم الپا کے وفادار رہ کر اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ تمام اکابرین ان 5 کے بیانات سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے بن بورین سے کہا، ہم تمام اکابرین کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو اپنا اعلیٰ کار بناؤ اور ہم سے باتیں کرو۔ بن بورین نے ایک اعلیٰ کار کے ذریعے کہا، کیا کوئی اہم بات ہے؟ ایک اعلیٰ حکیم نے کہا، ہاں تم نے 5 افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائی ہے۔ جی ہاں سکھائی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ تم نے ان 5 کو ہپنوٹائز کیا تھا اور انہیں اپنا معمول بنایا تھا۔ میں نے انہیں اپنے ملک کا معمول بنایا ہے۔ ان 5 کو ٹریننگ کیمپ میں بھیجا ہے۔ وہ 5 ٹریننگ کیمپ میں نہیں ہیں، وہ فرار ہو چکے ہیں۔ بن بورین تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اسے پہلے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ 5 فرار ہو گئے ہیں۔ وہ انہیں بڑی رازداری سے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ حضرات یہ باتیں کیسے جانتے ہیں؟
मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ और उन्हें तलाश कर रहा हूँ। एक हाकिम ने कहा, उन्होंने हमसे रब्ता किया है। वो शिकायत कर रहे थे कि तुमने इन्हें टेलीपैथी सिखाने के बाद हिप्नोटाइज किया था और इन्हें अपना मामूल बनाना चाहते थे। आप यकीन करें, मैंने उन्हें अपने मुल्क का वफादार बनाया है। वो पांचों कह रहे हैं कि तुमने इन्हें अपना मामूल बनाया था। क्या वो पांचों गलत कह रहे हैं? मैं फ़ौज का कमांडर हूँ, यूं भी तमाम फ़ौजी जवान मेरे मातहत रहते हैं। अगर मैंने उन्हें मामूल बनाया है तो कोई जुर्म नहीं किया है। ये मिलिट्री के असूलों के मुताबिक है। तमाम फ़ौजी एक महदूद मुद्दत के लिए अपने कमांडर के मातहत रहते हैं। फिर कोई दूसरा कमांडर आता है तो इसके मातहत बनकर इसके अहकामात की तामील करते हैं, लेकिन तनवीमी अमल के ज़रिए मामूल बनने वाले किसी दूसरे कमांडर को कभी खातिर में नहीं लाएंगे। वो सिर्फ तुम्हारे मामूल रहेंगे। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या इस तरह तुम टेलीपैथी जानने वालों की ज़ाती फ़ौज नहीं बना रहे हो? ये आप लोगों का अपना ख्याल है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुल्क के स्याह और सफ़ेद का मालिक बना दिया जाए, तुम्हारा मुहासबा ना किया जाए। वो पांचों अगर तुम्हारे तमीमी अमल को नाकाम ना बनाते और तुमसे निजात पाकर हमें रिपोर्ट ना देते तो हमें कभी मालूम ना होता कि तुम टेलीपैथी सीखने वालों को अपना मामूल बना रहे हो। मैं कह चुका हूँ कि ज़ाती तौर पर इन्हें मामूल नहीं बना रहा था। आप ज़रा गौर करें, अगर मैं ऐसा करता तो वो तनवीमी अमल से कैसे रिहाई पाते? वो तो मेरे मामूल बनकर रह जाते। उन्होंने तुम्हारे अमल को नाकाम बनाया है। कोई एक मुझे नाकाम बना सकता है या मुझसे हिप्नोटाइज करने में एक बार गलती हो सकती है। मैं 5 बार एक ही गलती कैसे करूँगा? क्या आप इनसे मेरी बात करा सकते हैं? इन पांचों में से एक ने एक आलाकार के जरिए कहा, हम यहाँ मौजूद हैं और ये सुन रहे हैं कि तुम किस तरह झूठ बोल रहे हो। तुमने साफ तौर पर हमें अपना मामूल बनकर रहने का हुक्म दिया था। बिन बोरिन ने कहा, तनवीमी अमल के दौरान में कोई भी मामूल सहरज़दा रहता है। वो नहीं जानता कि हामिल उससे क्या कह रहा है। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हें मामूल बना रहा था? इन पांचों में से एक ने कहा, हम तुम्हारे तनवीमी अमल के दौरान सहरज़दा नहीं थे, होश में थे और तुम्हारी चालबाजियों को समझ रहे थे। दूसरे ने कहा, मैडम अल्पा ने आज तक किसी को ख्वाह अपना मामूल नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ मशीन आते ही तुम सबको गुलाम बनाने लगे हो। तीसरे ने कहा, थैंक्स गॉड, हमने टेलीपैथी सीख ली है। हम पहले की तरह मैडम अल्पा के वफादार रहेंगे। बिन बोरिन ने कहा, ओह अच्छा, अब तमाम बातें समझ में आ रही हैं। मेरे तनवीमी अमल के दौरान में अल्बा तुम पांचों के अंदर मौजूद रही थी। उसने मेरे अमल को नाकाम बनाकर अपने अमल के जरिए तुम्हें मेरा दुश्मन बना दिया है। ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे खिलाफ ऐसी चाल चलेगी। एक आला हाकिम ने कहा, अल्पा को इल्ज़ाम ना दो, वो मशीन से दस्तबरदार हो चुकी है। वो बहुत मकार है। उसने आप हजरात के सामने मशीन को छोड़ दिया है, लेकिन दर पर्दा वो मुझे नाअहल साबित कर रही है। मैं जब भी नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करूंगा, वो इन्हें इन पांचों की तरह बागी बनाएगी, इनके अंदर मेरे लिए नफरत पैदा करेगी और अपने लिए मोहब्बत। एक और हाकिम ने कहा, टेलीपैथी जानने वाले कई दुश्मन हैं, वो भी अल्पा की तरह तुम्हारे लिए टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में तुमसे नफरत पैदा करेंगे। ये पांचों तो अल्पा की मोहब्बत में अभी तक मुहिब वतन है, लेकिन दूसरे दुश्मन तो तुम्हारे नए टेलीपैथी जानने वालों को तुमसे मुतनफर करके अपने साथ ले जाएंगे। इन हालात में तुम क्या करोगे? दुश्मनों को ऐसी हरकतों से कैसे बाज रखोगे? बिन बोरी ने कहा, मैंने लाइल्मी में धोखा खाया है। आइंदा कोई नई टेलीपैथी सीखने वालों को मुझसे नहीं छीन सकेगा। मैं फौज का कमांडर हूँ, शिकस्त खाना नहीं जानता। पारस ने अपने एक आलाकार के जरिए बिन बोरिन के फोन पर रब्ता किया। फिर अल्पा के अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम्हारा बाप भी नहीं जानता कि आगे आगे क्या होने वाला है। उसने रब्ता खत्म कर दिया। बिन बोरिन ने चीख कर कहा, हेलो, तुम कमीनी कुतिया, खुद को समझती क्या हो? हेलो। फिर वो फोन बंद करके ख्यालखोनी के जरिए अकाबरीन से बोला, अभी अल्पा ने मुझे फोन पर चैलेंज किया है। वो आप हजरात के सामने मशीन से लाताल्लुक है, मगर मुझसे कह रही है कि वो आइंदा भी मेरे खिलाफ बहुत कुछ करने वाली है। आप अकाबरीन को समझना चाहिए, वो मकारी से दोहरी चालें चल रही है। एक हाकिम ने कहा, मिस्टर बिन बोरियन, यहाँ अल्पा मौजूद नहीं है। मौजूद होती तो तुम्हारी बातों को जवाब देती। अगर अभी वो तुम्हें फोन करती तो हमसे भी राब्ता करती। उसने हमसे कभी फ्रॉड नहीं किया है। वो बड़ी फराख दिली से मशीन तुम्हारे हवाले कर चुकी है। तुम्हें खुद को इस मशीन का अहल साबित करना चाहिए। तुम गलतियां करोगे और इल्जाम अल्पा को दोगे तो हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरे हाकिम ने कहा, तुम कल तक एक और टेलीपैथी जानने वाला पैदा करो और ये साबित करो कि तुमने बड़ी कामयाबी से उसे हमारे मुल्क का वफादार बनाया है। ठीक है, कल एक आर्मी अफसर को टेलीपैथी सिखाऊंगा और कल शाम तक साबित कर दूंगा कि अल्पा आइंदा मेरे खिलाफ साजिशें करने में नाकाम रहेगी। बिन बोरियन ने टेलीपैथी जानने वाले अपने 10 हवारियों को बुलाया और तशवीश जाहिर की। एक वफादार ने कहा, मशीन को ऑपरेट करने वाले माहिरीन में से कोई अल्पा का आलाकार है। दूसरे ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब आप इन पांचों पर बारी बारी तनवीमी अमल कर रहे थे, तब वो अपने आलाकार के जरिए इन पांचों के अंदर पहुंचती रही थी। बिन बोरिन ने कहा, यही एक बात समझ में आती है
کل صبح ہم اچانک ہی ان ماہرین کو وہاں سے ہٹا دیں گے. ہمارے دوسرے ماہرین اس مشین کو آپریٹ کریں گے. الپا کو آخر تک پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ایسی تبدیلیاں کرنے والے ہیں. بن بورین یہ نہیں جانتا تھا کہ پارس نے مشین کے ماہرین کو نہیں بلکہ اس کے اپنے وفاداروں کو علاقار بنایا ہے. پارس نے خیال خوانی کے ذریعے الپا کو مخاطب کیا. اس نے سانس روک لیا، پھر چند سیکنڈ کے بعد اس کے دماغ میں آ کر بولی، میں تم سے رابطہ کرنے والی تھی. ابھی پتہ چلا ہے کہ بن بورین نے جن 5 افراد کو ٹیلی پیتھی سکھائی تھی وہ اس کی مخالفت اور میری حمایت کر رہے ہیں. پارس نے کہا، جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. تم سمجھ سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں نے تمہارے کھاتے میں 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے وفاداروں کا اضافہ کیا ہے. ایسا کیوں کیا ہے؟ میں تمہاری چال بازیوں کو سمجھتی ہوں. تم عجیب انداز میں مجھ سے دشمنی کر رہے ہو. بن بورین کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین کر انہیں میری جھولی میں ڈال رہے ہو، مگر میں تم سے یہ خیرات نہیں لوں گی. میری محبت اور دوستی کو سمجھو. ان 5 کے اندر جا کر ان کے چور خیالات پڑھو. تمہیں یقین آ جائے گا کہ وہ سچ مچ تمہارے وفادار ہیں. لیکن ان کے چور خیالات سے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ تم نے رازداری سے ان کے اندر آنے کے لیے کون سا لب و لہجہ نقش کیا ہے. تم مجھ سے اس قدر ڈرتی ہو کہ میری کسی بات کا یقین نہیں کرتی. اگر تمہیں شبہ ہے تو ان 5 کا برین واش کرو. ان پر خود تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا وفادار بنا لو. پھر تو کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا. اتنے بہترین مشورے تمہیں کوئی نہیں دے گا. مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہنے آئی ہوں کہ ایسی حرکتیں کر کے تم ہمیں آپس میں اور زیادہ نہیں لڑا سکو گے. تم کسی طرح اس مشین کے قریب رہنے والے افراد تک پہنچ گئے ہو. میں ایسے افراد کو وہاں نہیں رہنے دوں گی. تمہارے وہاں تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دوں گی. تم چاہتی ہو کہ میں اس مشین کے ذریعے تمہارے وفادار پیدا نہ کروں. نہیں، مجھے تمہاری مہربانی زہر لگتی ہے. تو پھر زہر ہی صحیح. آئندہ اس مشین سے تمہارے وفادار نہیں تمہارے دشمن پیدا ہوا کریں گے. اب جاؤ اور آئندہ تماشا دیکھو. اس نے سانس روک لیا. الپا اپنی جگہ حاضر ہو گئی. بری طرح پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ کسی طرح پارس کو اس مشین سے تعلق رکھنے والے افراد تک پہنچنے سے روکا جائے. اکابرین نے اسے بتایا تھا کہ بن بورین دوسری صبح کسی کو مشین سے گزارنے والا ہے اور تنویمی عمل کے ذریعے اسے ملک کا وفادار بنانے والا ہے. اس نے اکابرین سے کہا، پارس ہم سے بدترین دشمنی کر رہا ہے. اس نے ان 5 کو بن بورین سے چھین کر میرا وفادار بنایا ہے. میں ایسے وفاداروں کو قبول نہیں کروں گی کیونکہ وہ بھی ان کے دماغوں میں چھپا رہے گا. بن بورین سے کہا جائے کہ وہ اپنے وفاداروں پر حتیٰ کہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرے. ہر ایک کے دماغ میں گھس کر چھپے ہوئے پارس کو تلاش کرے اور اس کے مذموم ارادوں کو ناکام بنائے. الپا، بے شک تم محب وطن ہو، قابل تعریف ہو. ہم تم پر فخر کرتے ہیں. بن بورین کو بھی تمام باتیں سمجھائیں گے. پارس اور کرونا ایک ایک برتھ پر لیٹے ہوئے تھے. دونوں خیال خوانی میں مصروف رہے تھے. ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے جا رہی تھی. پارس نے سر گھما کر اسے دیکھا. وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی. برتھ پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں جوزو وسکی کے ذریعے ان کے تمام علاقوں تک پہنچ گئی ہوں. بوفے کار کے 2 ویٹروں کے اندر بھی جگہ بنا چکی ہوں. وہ میرے کھانے پینے کی کسی چیز میں کوئی نقصان دہ دوا نہیں ملا سکیں گے. یہ اچھا ہوا تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کر چکی ہو. وہ تمہیں کمزور نہیں بنا سکیں گے. تم ان سے مقابلہ کر سکو گی. کیا خیال ہے کھانے کا آرڈر دیا جائے؟ ہاں، بھوک لگ رہی ہے. کھانے کے بعد دیکھوں گی کہ وہ ناکام ہو کر دوسرا حملہ کس طرح کرنا چاہیں گے. پارس نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا. رونا اس ویٹر کے دماغ میں بھی پہنچ گئی. وہ اس کے ذریعے یہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ کون اس کے قریب آ رہا ہے اور جو کھانا وہ لا رہا ہے اس میں کچھ ملایا جا رہا ہے یا نہیں. وہ ایک وقت میں ایک ہی کے دماغ میں رہ کر دشمنوں کو ناکام بنانا چاہتی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا. جب وہ ویٹر ٹرے میں کھانا کھانے کی ڈشیں رکھ رہا تھا تب پارس نے کرونا کو چھینکنے پر مجبور کیا. اس نے ایک چھینک ماری. پھر جلد ہی ویٹر کے دماغ میں پہنچنا چاہتی تھی مگر پارس نے اسے دوسری بار چھینکنے پر مجبور کیا. وہ چھینکتے ہوئے بولی، کیا مصیبت ہے؟ مجھے نزلہ نہیں ہے مگر چھینکیں آ رہی ہیں. وہ پھر ویٹر کے پاس پہنچ گئی. ویٹر کھانے کی ٹرے لے کر بوفے کار سے نکل چکا تھا اور اس کی طرف آ رہا تھا. اسے راستے میں نہ کسی نے روکا نہ ٹوکا اور نہ ہی کوئی اس کے کھانے کے قریب آیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 بار چھینکنے کے دوران میں کوئی کھانے کے قریب آیا تھا اور پانی کی بوتل میں دوا ڈال کر چلا گیا تھا. وہ بے خبر تھی مگر پارس باخبر تھا. اس نے جان بوجھ کر ایسا ہونے دیا تھا. ویٹر نے کیبن میں آ کر کھانا رکھا پھر وہاں سے چلا گیا. کرونا نے کہا، میں نے خیال خوانی کے ذریعے کسی دشمن کو دوا ملانے کا موقع نہیں دیا ہے. پھر بھی تم ایک ایک ڈش اچھی طرح چکھنے کے بعد مجھے دو، تب میں کھاؤں گی. پارس ایک ایک ڈش کو اچھی طرح چکھنے کے بعد اسے دینے لگا. وہ دونوں کھانے لگے. اس نے کھانے کے بعد بوتل سے ایک گلاس میں پانی نکالا. پھر اسے ایک گھونٹ پینے کے بعد کہا، پانی میں گڑبڑ ہے. اس میں دوا ملائی گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ویٹر کی اور کھانے کی نگرانی کرتی رہی ہوں. کیا یہ پانی تمہیں کڑوا یا کسالہ لگ رہا ہے؟ نہیں، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ کڑوی ہوتی ہیں نہ کسالی لیکن منفی اثر دکھاتی ہیں. یہ ایسی ہی کوئی دوا ہے. پارس اس کے دماغ میں پہنچ گیا. وہ اس کی مرضی کے مطابق بولی، میں اسے چکھ کر دیکھتی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کھانے پانی کے قریب نہیں آیا تھا.
اس نے پارس سے گلاس لے کر ہونٹوں سے لگایا، پھر ایک گھونٹ پی کر کچھ محسوس کرنا چاہا۔ پارس نے اسے کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ بولی پانی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ بولا کرونا تمہارے چکھنے کی حس کمزور ہو گئی ہے، اسے نہ پیو۔ اس نے ایک اور گھونٹ پی کر کہا میں ابھی کھانے کی لذت محسوس کرتی رہی ہوں، میری چکھنے کی حس کمزور نہیں ہوئی ہے۔ خواہ خواہ ڈینگے مار رہے تھے زہریلے ہو۔ وہ ایک مختصر سی ہنسی کے بعد پانی پینے لگی۔ گلاس خالی کرنے کے بعد اسے پارس کو دیتے ہوئے بولی ڈرو نہیں، پانی ٹھیک ہے، پی لو۔ پارس نے اس سے گلاس لے کر کہا برتھ پر لیٹ جاؤ، مجھے غیب سے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں کچھ ہونے والا ہے۔ اسی وقت وہ کمزوری محسوس کرنے لگی۔ اس نے سینے پر ایک ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہونے لگی، پھر اس کا سر ذرا سا چکرا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم میری غیب کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتی ہو، بے اعتمادی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اب تمہیں برتھ پر لیٹ جانا چاہیے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس پر بری طرح گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، وہ کمزوری کے باعث لرز رہی تھی۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا جیری وہ کامیاب ہو رہے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے تمہارا ہی سہارا ہے، مجھے کسی طرح بچاؤ۔ وہ پارس کے بازو میں تھی، اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا تھا، آنکھیں بند ہو چکی تھی، اس قدر کمزوری طاری ہو گئی تھی کہ اب کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ پارس نے اسے ایک برتھ پر لٹا دیا، اسے کمبل میں لپیٹ دیا، پھر اپنا اوور کوٹ پہن کر سر پر ہیٹ رکھ کر اپنی سفری بیگ کو اٹھایا۔ کرونا کو دیکھا، وہ اپنے آپ سے غافل ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا سوری جان من، تم روس کی ملکہ بننا چاہتی ہو، اب ہماری ملاقات ماسکو میں ہوگی، گڈ بائے، سی یو۔ وہ کیبن کا دروازہ کھول کر باہر گیا، پھر اس دروازے کو بند کر کے کہیں گم ہونے چلا گیا۔ اتنی عداوتیں اور اتنی سازشیں ہو رہی تھیں کہ ہانگ کانگ کی فضا گرما گئی تھی۔ مارلی اور جم کاف کئی طرف سے ٹارگٹ بنے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف ایک محاذ کوبرا نے بنایا تھا، وہ خود سامنے نہیں آ رہا تھا، ناناکا اور دو گاڈ فادرز کے ذریعے بہت کچھ کر رہا تھا۔ وہ فلائنگ کمپنی کے اہم افراد کو اعلی کار بنا رہا تھا۔ مارلی کا 2 سیٹر ہوائی جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر اس کمپنی کے رن وے اور ہیلی پیڈ پر تھے۔ مارلی دوسرے دن اپنے 2 سیٹر میں جم کاف کے ساتھ اپنے قلعے کی طرف جانے والی تھی۔ زاؤکم کوبرا بڑی رازداری سے اس کے اہم افراد کو بھی اعلی کار بنا رہا تھا۔ مارلی کے خاص باڈی گارڈز اس کے 2 سیٹر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کی دن رات نگرانی کرتے رہتے تھے۔ کوبرا نے بڑی خاموشی اور رازداری سے ایک ایک کر کے انہیں ٹریپ کیا تھا، آئندہ کسی وقت بھی ان میں سے کسی کے بھی دماغ میں پہنچ سکتا تھا۔ مارلی اور جم کاف کے خلاف دوسرا محاذ انون نے بنایا تھا۔ وہ جم کاف کے اندر رہ کر اب تک خود کو ایک عیاش اور ہوس پرست ظاہر کرتا رہا تھا۔ دراصل وہ جم کاف کے ذریعے مارلی کو پھانس کر اس کے جزیرے اور اس کے قلعے پر قبضہ جمانا چاہتا تھا، پھر اس مضبوط قلعے میں رہ کر وہاں کے انڈر ورلڈ والوں سے نمٹنا چاہتا تھا۔ ہمارے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے مارلی اور جم کاف کے اندر مسلسل رہ کر موقع پاتے ہی ان کے دماغوں کو لاک کر دیا تھا، انون کی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ انون کوئی پرانا کھلاڑی تھا، ابھی ہم اس کی ہسٹری نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا، ضرور کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، اور وہ کر رہا تھا۔ ہانگ کانگ جزیرہ لنتاؤ میں پولیس کے اور انٹیلیجنس کے ایسے اعلیٰ افسران تھے جنہیں مارلی بھاری رقمیں ادا کرتی تھی، اور وہ اپنی حکومت سے زیادہ اس کے وفادار بن کر رہتے تھے۔ ان کے علاوہ چند سرکاری اعلیٰ عہدیدار بھی مارلی کے زرخرید غلام تھے۔ انون ایسے تمام اہم افراد کا سراغ لگاتا ہوا انہیں اپنا معمول اور محکوم بنا رہا تھا۔ دشمن کمزور نہیں تھے، نادان نہیں تھے، ایسے جال بچھا رہے تھے کہ مارلی اپنے 2 سیٹر اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے بخیریت سفر نہیں کر سکتی تھی، جزیرے تک پہنچنے سے پہلے ہی فنا ہو جاتی۔ اگر یہ پلاننگ کی جاتی کہ اس کے زرخرید سرکاری افسران انہیں بڑی رازداری سے کسی دوسرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے قلعے میں بخیریت پہنچائیں گے، تب بھی مارلی اور جم کاف کی موت لازمی تھی، کیونکہ انون ان کے تمام زرخرید افسروں اور عہدیداروں کے اندر رہ کر ان کی ساری پلاننگ معلوم کرتا رہتا تھا۔ ویسے مارلی اور جم کاف ہی ان کے ٹارگٹ نہیں تھے، ہم بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ ناناکا تو پہلے ہی دشمن تھا، اس کی دشمنی مجھے ہانگ کانگ لائی تھی، اب کوبرا اس پر حاوی ہو کر ہمیں تلاش کر رہا ہوگا۔ سونیا نے پہلے ہی مقابلے میں اسے شکست دی تھی، وہ ناناکا کی حفاظت کر رہا تھا۔ سونیا نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ کوبرا پراسرار بن کر رہنا چاہتا تھا اور سونیا اس کا نام اور پتہ معلوم کر چکی تھی۔ اس کی چالاکی اور تیز و تراری نے کوبرا کو سمجھا دیا تھا کہ اسے ہمارے مقابلے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جب بھی مارلی اور جم کاف کو نقصان پہنچے گا تو ہم مجبوراً ان کی مدد کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، ایسے وقت وہ ہم سے بھی نمٹ سکے گا۔ انون بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ صرف مارلی اور جم کاف کو راستے سے ہٹا کر وہ جزیرے اور قلعے پر قبضہ نہیں جما سکے گا۔ یقینی کامیابی کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ کوبرا اور انون کے علاوہ تیسرا محاذ بھی تھا، اور وہ محاذ ہاروے اور بائرن ٹوڈ کا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی ہمارے تنظیمی عمل سے نجات حاصل کر چکے تھے۔
ہاروے نے بڑی ذہانت اور حکمت عملی سے انہیں ہم سے دور کیا تھا۔ اب وہ خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک خاص اعلی کار مقرر کیا تھا۔ وہ سب اس اعلی کار کے دماغ میں آ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے۔